ایک اور جو ہے وہ جو بونگی زبردست قسم کی حضرت نے ماری وہ کیا تھی, سارے پلانٹ کو ملا کے ارض ہے, اللہ نے زمین کو قرآن میں دنیا کہا ہے. تو دنیا کیا ہے, یہ زمین جو ہے وہ دنیا ہے, اور ارض جو ہے وہ سارے پلانٹس ہیں, یعنی مارس بھی جو ہے وہ ارض میں آتا ہے. یار قرآن دنیا اور ارض کو انٹرچینجبلی یوز کرتا ہے بہت سی جگہوں پہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ارض سے مطلب دنیا تو وہاں یہاں پہ ارض سے مطلب دوسرے پلانٹس ہیں. بھائی قرآن میں سے دوسرے پلانٹ کا کنسپٹ تو نکال کے دکھائیں, ڈیفینیشن تو بتائیں کہ کوئی اور جگہ پہ کوئی اور پلانٹ کا ذکر بھی ہے, پلوٹو کا ذکر ہے کہیں, مارس کا ذکر ہے کہیں, دکھائیں تو صحیح. نہیں نا. تو یہ باتیں بس گپیں چھوڑتے جائیں, گپستان ریڈیو کھول دیں اور کھول کے بس چلتے ہی جائیں, بس اس کے بعد آپ نے کہیں رکنا نہیں ہے. بس یہی ایک بات جو ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور جو بات انہوں نے کی, انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پوچھ لیا نادر علی نے ان سے کہ آپ کتنے ایکسپینسو ہیں, آپ کتنے پیسے لیتے ہیں جا کے جگہوں پہ لیکچر دینے کے, 5-5 لاکھ لیتے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لیتا پیسے, ہو سکتا ہے نہ لیتے ہوں, ہمیں نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایکسپینسو اس معاملے میں ہوں کہ میں کوچنگ کرتا ہوں سی ای اوز کی اور پروفیشنلز کی. ہاں ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ ڈانس انسٹرکٹر کو پاکستان کے سکولز میں زیادہ پیسے ملتے ہیں بجائے کس کے, بجائے اسلامیات کے ٹیچر کے. تو اسلامیات کے ٹیچر کو کیوں پیسے نہیں ملتے؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلامیات کے ٹیچر کو پیسے اس لیے نہیں ملتے کہ واقعی مذہب ایک یوز لیس چیز ہے, ڈانس بھی اس سے زیادہ یوزفل چیز ہوتی ہے, اس لیے ڈانس انسٹرکٹر کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے مدرسے کھول کے اتنے مولوی پیدا کر دیے ہیں کہ اسلامیات کے ٹیچر کی بیچارے کی کوئی اوقات نہیں رہی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے, سپلائی آپ نے اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اب کوئی بھی اسلامیات کے ٹیچر کو زیادہ پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہے, کیونکہ اسے 1500 بھی دیں گے تو 1500 میں بھی کام کرنے والا مدرسے کا بیچارہ اسٹوڈنٹ مل جائے گا جس کو پیسے ہی نہیں کوئی ملتے, جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, کیونکہ بیسیکلی انسکلڈ لوگ ہیں. ڈانس ٹیچر بھی جو ہے نا وہ ایک اسکلڈ آدمی ہے اور اس کی اسکل کی ایک ویلیو ہے, اس وجہ سے اس کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں. مگر یہ فالز ایکویولنس بھی ہے ایک لحاظ سے کہ جان بوجھ کے, کیونکہ اسلام میں ڈانس کو برا سمجھا گیا اس لیے ایگزامپل یہ کیسی دی جائے. اگر وہاں پہ فزکس کے ٹیچر کی یہ مثال دیتے نا تو مولوی کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی, کیونکہ مولوی ایک یوز لیس بندہ ہے. فزکس کا ٹیچر یا میتھمیٹکس کا ٹیچر یا انگلش کا ٹیچر یا اردو کا ٹیچر یا کسی بھی دوسرے سبجیکٹ پڑھانے کا, تو سہیل ادیم نے ایک جان بوجھ کے یہاں پہ ایک فیلسی کھیلی کہ اسلامیات کے ٹیچر کو ڈانس سے کمپیئر کیا. تو بھائی اسلامیات کے ٹیچر کو سائنس سے کر لیں کمپیئر, ہسٹری کے ٹیچر سے کر لیں کمپیئر, تو آپ کو یہ پتا بھی چل جائے گا کہ انگلش کا ٹیچر, اردو کا ٹیچر, میتھمیٹکس کا ٹیچر, کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر اسلامیات کے ٹیچر سے زیادہ کوالیفائڈ اور زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس بارے میں کسی کو انکار نہیں ہے. اسلامیات کا ٹیچر پی ٹی ماسٹر کے سامنے بھی جاہل ہی ہوتا ہے. لٹرلی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اصل میں ہی وہ جاہل ہوتا ہے اسلامیات کا ٹیچر پی ٹی ماسٹر کے سامنے بھی. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی ماسٹر کو بھی بڑی باتوں کا پتا ہوتا ہے, وہ اپنی چیز میں سکلڈ ہوتا ہے, وہ اسکول میں بڑی چیزیں چلاتا ہے, وہ بچوں کی فٹنس کا مالک ہوتا ہے. مولوی کس چیز کا مالک ہوتا ہے؟ بچوں کو جہادی بنانے کا, ان کے دماغ خراب کرنے کا, اسکول میں ان کو نفرت سکھانے کا, یہی ہوتا ہے. اور میں نے تو اس چیز کو فرسٹ ہینڈ فیس کیا. میرے اسلامیات کے ٹیچر کی وجہ سے میرے ساتھ اسکول میں ڈسکریمنیشن ہوئی ہے اور ہزاروں بار ہوئی ہے. جس دن وہ کبھی کوئی کرسچن کے خلاف, غیر مسلم کے خلاف کوئی بات کر دیتا تھا نا کلاس کے اندر, اس دن ہی بعد میں اسٹوڈنٹ ہمیں پکڑ لیتے تھے کہ ہاں جی آپ کی کتابوں میں تو یوں لکھا, آپ کی تو کتاب تبدیل ہوئی ہے, تو یہ ہوا تو وہ ہوا. اسٹوڈنٹس لٹرلی ہم سے نفرت شروع کر دیتے تھے. بہت سارے نہیں مگر بہت سارے ایسے ہوتے تھے. ایک ان ایزینس اسلامیات کے پیریڈ کے بعد یا اسلامیات کے ٹیچر کی وجہ سے ایک ان ایزینس ہمیشہ ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی, بڑی اسٹرانگ قسم کی. کوئی اور ٹیچر ایسا نہیں ہوتا تھا. اسلامیات کا ٹیچر, میتھمیٹکس کا ٹیچر, وہ بھی ہمیں ہمیشہ کیا کرتا تھا, ہمارے لیے چیزیں اچھی ہوتی تھی, وہ سکھاتا تھا, اس کی وہ رسپیکٹ. ایون کہ ہمارے تو ٹیچر ایسے تھے کہ وہ ہمیں مطلب اپریشیٹ کرتے تھے, حالانکہ وہ مذہب کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اسٹوڈنٹ کو, مگر اسلامیات کا ٹیچر نہ صرف خود مذہب کی نظر سے دیکھتا تھا بلکہ وہ بچوں کو بھی اس لائن پہ ٹیون کر کے چلا جاتا تھا. تو ایسے نفرتی آدمی کو پیسے کم ملتے ہیں, اگر زیادہ ملتے ہوتے تو وہ زیادہ نفرت پھیلاتا. شکر ہے کہ اس کو کم ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر مسلمان کی پہلی زبان عربی ہونی چاہیے, یہ سائل ادیم کے ورڈز تھے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس میں قصور کس کا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پہلی زبان عربی نہیں ہے؟ یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ اللہ کا قصور ہے. اللہ کو پکڑو, اس کو چھتر مارو,
اس کو پوچھو کہ بھائی آپ نے ہماری زبان عربی کیوں نہیں بنائی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ بہت سے آپ کے سید جو ہیں وہ عرب سے آئے بھی تھے, آج وہ بھی عربی بھول گئے, وہی عربی قائم رکھ لیتے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بڑی ہی اسٹوپڈ باتیں ہیں. ایسے سمجھنا کہ ہم عربی اپنے بچوں کو پہلے سکھائیں اور اردو بعد میں, یار تو نہیں آندی تو کتوں سکھاؤ گے, پنجابی سکھا لو اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے مسلمانوں کا, خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کا. اپنے بچوں کو پنجابی نہیں سکھاتے, آج اردو سکھا کے پاگل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے اور زبانیں بھی سکھا کے عربی سکھانے لگ جائیں تو پھر انگریزی بھی نہیں سیکھ پاؤ گے آپ. تو یہ جو خواب ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو عربی سکھائیں, مطلب بہت ہی ایک اسٹوپڈ سی بات ہے. اور اس میں قصور آپ کا نہیں ہے, اللہ کا قصور ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ قرآن حدیث یہ چیزیں سمجھیں. ٹھیک ہے. اس لیے اچھا آگے چلیں جی. تو پھر کیا کہتے ہیں قرآن, اور پھر ساحل الدین نے ایک دعویٰ کیا جو کہ 100 بار جھوٹا ثابت ہو چکا کہ قرآن کی عربی میں اور آج جو عرب ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے بھی لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں نا, ان کو ایک بندہ یہاں سے کان کے نیچے بجائے, کیونکہ یہ بھی آپ بات یاد رکھنا کہ قرآن کی جو عربی تھی نا رسول اللہ کے وقت میں یا امیڈیٹلی ان سے بعد عباسیوں کے دور میں اور آل امیہ کے دور میں, وہ بھائی عربوں کو عربی سمجھ نہیں آتی تھی قرآن کی, کیونکہ قرآن کی عربک کے اندر سیریا کے سائرو ارمک کے لون ورڈز ہیں, پرشین کے لون ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. پرشین کے سائرو ارمک کے سیریا کے ہیبرو کے لون ورڈز ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ عربوں کو بھی نہیں آتی تھی وہ عربی سمجھ. ایون کہ جو مکہ کا ایریا, آج جب قرآن کا لنگوسٹک انالیسس کیا جاتا ہے تو آج ایک بات جو سامنے آتی ہے بار بار, وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو عربی ہے وہ مکہ کی عربی ہے ہی نہیں ہے, حجاز کی عربی نہیں ہے وہ, بلکہ وہ سیریا کی عربی ہے, دمشق اور اس کے آس پاس کے علاقے کی عربی ہے. بہت سے لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ قرآن اصل میں حضرت محمد پہ نازل ہی نہیں ہوا, یہ عرب کی کتاب ہی نہیں ہے. آج جو ماڈرن اسکالرشپ ہے وہ یہ باتیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جی قرآن کی عربی سیکھیں. ہاں پھر انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے بیچ میں یہ بات بھی کر دی جو کہ اپنی کئی ویڈیوز میں اور میں کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ انجیل ہیبرو میں لکھی گئی تھی. مارے بندہ ایک ادھر سے. ٹھیک ہے. آپ کو کس نے کہا کہ انجیل ہیبرو میں لکھی گئی تھی؟ کہا ہاں ان کی زبان ہیبرو ناپید ہوگی اس لیے انجیل بدل گئی. بھائی نہیں, آپ پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں, اس میں صرف آپ نے ہنٹ دیا اس بات کا. تو ساحل صاحب انجیل ہیبرو میں نہیں لکھی گئی, میں 10 بار اپنے چینل پہ یہ باتیں بتا چکا ہوں. انجیل جو ہے وہ گریک میں ہی لکھی گئی تھی. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انجیل ہیبرو میں لکھی گئی, دوسری بات یہ کہ ہیبرو تو حضرت عیسیٰ کے وقت پہ بولی نہیں جاتی تھی. جیزس کے وقت پہ, جیزس کے وقت پہ ہیبرو نہیں بولی جاتی تھی. جیزس سائرو ارمک بولتا تھا, ارمیک لینگویج بولتا تھا. ٹھیک ہے. جیزس کے وقت پہ ہیبرو واز آلریڈی این ایکسٹنکٹ لینگویج. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انجیل ہیبرو میں لکھی گئی تھی؟ تو جتنی بھی گپیں آپ چھوڑ دیکھیں, اگر یہ انجیل اور تورات کے بارے میں بار بار اتنی گپیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ یہ اور کتنی گپیں چھوڑتے ہیں. ساحل ادیم صاحب ایک سنٹینس میں 10 گپیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, ایک گپ تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی نادر علی پوڈ کاسٹ کا سارا جو ہے وہ ڈرامہ ہے. تو آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں, بہت ہی اسٹوپڈ باتیں ہیں جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں, اور ان باتوں کو ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے انڈورس نہیں کر سکتے. میں سب مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر جن ویڈیوز کا میں نے ذکر کیا ان کو جا کے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ساحل ادیم صاحب مجھے تھوڑے سے مینٹلی چیلنج بھی لگتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, مگر کچھ پرابلمز لگتے ہیں مجھے ہمدردی ہے ان سے بڑی شدید قسم کی. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.